معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر العلوم اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ آج میں لے کر آیا ہوں آپ سب دوستوں کے لیے اسلامی معلومات، جس کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ذکر مصطفیٰ۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی معلومات آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ ذکر کر سرور انبیاء کا، نام لے اس حبیب خدا کا، جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو کبھی ہم کو بھولا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ جل مجدہ الکریم کی بے حد حمد و ثنا، اور اس کے بعد لامحدود تحفے درود و سلام کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کرنے کے بعد میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا، لَقَا، آپ کے لیے، تمہارے لیے، ذکر کا، آپ کے ذکر کو، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو متوجہ کر کے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد خلیفہ ہو، پس خلافت کو تقوی کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رہو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جب میں روح و مٹی کے درمیان تھا، پھر میں نے تمام آسمانوں پر نظر کی تو مجھے کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم لکھا ہوا نہ ہو، اور میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر بالا خانے میں اور برآمدے میں اور تمام حوروں کے سینوں پر اور جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر اور پردوں کے کناروں پر اور جنت کے تمام آب یاروں پر اور فرشتوں کی آنکھ کے درمیان نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ لہذا اے بیٹے شیس، تم کثرت سے ان کا ذکر کیا کر، کیونکہ فرشتے ہر وقت ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لو میں کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا، مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ ایک روایت میں ہے 3 دفعہ، ایک روایت میں ہے 70 دفعہ، اور سعادت دارین کی روایت میں 10 بار درود پاک پڑھنے کا کہا گیا۔ روایتوں میں تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، مگر درود پاک کے پڑھنے پر اتفاق ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا تو فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہو گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر موجودہ چیز کے لیے واسطہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھ لیا، یعنی اللہ کے محبوب کا ذکر خیر کر لیا، تو فرشتوں نے حضرت آدم اور حوا کو ایک سونے کے تخت پر بٹھا کر اس طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔